السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے حکمران کے بارے میں سنا ہے جو رات کو گشت کرے، دن کو انصاف کرے اور خود اپنے لیے وہی پسند کرے جو ایک عام شہری کے لیے ہو؟ بہت اہم دعا ہے۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک عظیم انسان کی جن کے انصاف پر تاریخ بھی فخر کرتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتحیات ایک بہت اہم دعا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا پتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ دعا ہے جسے ہم ان کا پورا نام عمر بن الخطاب بن نفیل تھا۔ معلوم ہوئی تو میرا دل پگھل سا گیا۔ آپ کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا جو مکہ کے بااثر اور سمجھدار لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہادر، دانا اور فصیح الکلام تھے۔ انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی اور خطابت میں کمال حاصل تھا، مگر وہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں اس کے سخت مخالف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مکہ کی گلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے تقویت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر اعلان فرمایا، آج سے میں مسلمان ہوں، جس میں ہمت ہے مجھے روکے۔ ان کے قبول اسلام کے بعد مسلمان پہلی بار کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت سنبھالنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے اپنی تلواروں سے سیدھا کر دینا۔ یہ الفاظ ان کے عدل، تقوی اور جواب دہی کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا دور خلافت 10 سال سے زائد رہا، جس میں اسلام نے ایران، روم، مصر اور دوسرے بڑے علاقوں تک پھیلاؤ پایا۔ خلافت کا طرز عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ ان کا لباس سادہ، خوراک سادہ اور رہائش انتہائی معمولی۔ وہ اکثر بغیر گارڈ کے شہر میں گشت کرتے، رات کو تنہا گھروں میں جھانک کر عوام کا حال چال معلوم کرتے۔ اگر کوئی فریاد کرتا تو خود اس کے لیے آٹا یا کھانا لے کر آتے۔ یہی وہ عدل تھا جس نے ان کو دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ آج ہم دنیا میں انصاف ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے حق میں زیادہ نہ لینے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی کسی مظلوم کے لیے آواز بلند کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ عدل ہی اصل اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ ایک عام دن کا واقعہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر پوچھا، کیا پک رہا ہے؟ عورت نے کہا، پانی اور پتھر، تاکہ بچے سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً بیت المال گئے، آٹا، گوشت اور گھی لیا اور خود عورت کے گھر پہنچے۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گیا اور فرمایا، اب قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب آسان ہوگا۔ قاضی شریعہ کا مشہور مقدمہ۔ ایک دن ایک عام شہری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدمہ لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی شریعہ نے کہا، اے امیر المومنین، آ جائیے اور مقدمہ سنا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے اور عام شہری کے درمیان کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ عدالت نے نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ دیا اور انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حکمران انصاف کے سامنے جھکتے تھے، نہ کہ انصاف حکمرانوں کے تابع ہوتا تھا۔ فاتح مصر عمر بن العاص کا بیٹا اور قبطی نوجوان۔
ایک کپتی نوجوان نے شکایت کی کہ گورنر مصر کے بیٹے نے اس کو کوڑے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر اور اس کے بیٹے کو مدینہ بلایا، لوگوں کے سامنے فرمایا، کپتی نوجوان، یہ وہ کوڑا ہے جس سے تمہیں مارا گیا، اب تم واپس مارو۔ کپتی نے گورنر کے بیٹے کو مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ انصاف کا وہ معیار جو دشمن کو بھی متاثر کر گیا۔ ایک غیر مسلم شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اگر تم مجھے انصاف دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اس کے ساتھ مقدمہ ایک مسلمان کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو سنا، گواہوں کی روشنی میں غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ شخص فوراً بولا، جس دین میں انصاف اتنا بلند ہو وہی سچا دین ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے وہ مسلمان ہو گیا۔ انصاف کا خوف، رات کا گشت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چھپ کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک دن دور سے رونے کی آواز آئی۔ قریب جا کر دیکھا کہ عورت بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پتہ چلا شوہر جہاد پر ہے اور بیت المال سے مدد نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال سے سامان لائے اور فرمایا، عمر کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تمہارے بچے بھوکے کیسے سوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آخری انصاف۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو انہوں نے آخری وقت میں فرمایا، میرے بیٹے عبداللہ قرض چکا دینا، کیوں نہ کہ میں اللہ کے سامنے مقروض ہو کر نہیں جانا چاہتا۔ ان کا عدل، ان کا خوف خدا، ان کی دیانتداری آج بھی عدل کے میناروں کی صورت میں تاریخ میں روشن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حکومت ہو یا عام زندگی، عدل، دیانت، خوف خدا کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو اپنے گھر، دفاتر اور دلوں میں عدل کو جگہ دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں لکھیں، اللہ بھی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل کرنے والا بنائے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ والسلام، آپ کا ہوسٹ محمد محسن خان۔